سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کتنی محنت کی ہے اپنی قوم پر. بنی اسرائیل پہلے سے ظلم و ستم سہتے آ رہے تھے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف آوری ہوئی. اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج سر پہ سجایا. قوم کو بتا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، موقع بہ موقع بتا رہے ہیں. وقت گزرتا گیا. اتنا بڑا دشمن فرعون جو کہتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، اور کئی نسلوں سے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کے شکنجے میں اس نے جکڑ رکھا تھا. اللہ نے آزادیاں دے دیں. سامنے دیکھا فرعون غرق ہو رہا ہے، سارا اس کا لاؤ لشکر پانی میں غرق ہو رہا ہے. کتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پانی کے اوپر لاٹھی ماری. اللہ نے 12 راستے دے دیے، پانی تھم گیا، اور یہ راستوں پر سے گزر کر وہ پانی کو کراس کر کے پرلی جانب. اب انہی راستوں میں فرعون آ رہا ہے، اس کا لاؤ لشکر آ رہا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ نے دوبارہ سے پانی کو چلنے کا حکم دیا، سب کچھ پانی میں غرق ہو گیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھا. تھوڑا آگے چلے، آگے چل کے جا کر دیکھا کہ ایک قوم ہے، انہوں نے ایک درخت بنایا ہوا ہے، تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں. اور جناب ہماری قوم کے مزاج بھی تو ایسے ہی ہے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، آپ نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. مجھے خطرہ ہے، ڈر ہے کہ ضرور تم بھی اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے. جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر، یوں تم ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے برابر آ جاؤ گے. جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں بالکل برابر، ویسے تم ان کے برابر آ جاؤ گے. حالانکہ حکم تمہیں یہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، لیکن تم اللہ رسول کی نہیں مانو گے. تم ان کو دیکھو گے، یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں. ہم چونکہ ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے، وہی مورتیوں کو پوجنے کا جو تصور تھا وہ مسلمانوں نے ان سے اڈاپٹ کیا. اور آج دیکھ لو جگہ جگہ مزار ہیں، آستانے ہیں، درخت ہیں، ان کے ساتھ لٹک رہے کپڑے اور ٹاکیاں اور نہ جانے کیا کچھ غلاظت. اور اس کے ساتھ عقیدہ کیا ہے، یہ درخت ہے بڑا مبارک ہے، اس کے ساتھ ٹاکی باندھ دو، دھاگا باندھ دو، اس کلر کا کپڑا باندھ دو، فلاں مراد پوری ہو جائے گی. یہی ان کا بھی حال بنی اسرائیل کا. اب ہمارے ہاں دیکھیے ہمارا نبی کتنا عظیم، اللہ نے معراج جیسا معجزہ عطا کیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو کس قدر عظمت و شانوں سے نوازا. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. لیکن سوچئے کتنے مسلمان ہیں جو اس نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. کتنے مسلمان، آج 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کا دیا ہوا عقیدہ لے کر اس کے مطابق چل رہے ہیں. کیا حکمران، کیا عوام، کیا رعایا، کیا یہ پورا پھیلا ہوا 57-58 اسلامی ممالک کا یہ جمع غفیر، کتنے لوگ ہیں جو اس نبی کا دیا ہوا عقیدہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں، اور کتنے جو اس کے برعکس چل رہے ہیں. کسی کے دل میں امریکہ کا خوف ہے، کسی کے دل میں اور کسی کا خوف ہے، کسی کے دل کے اندر یہ بہت سارے توہمات کی بنیاد کے اوپر یہ عقائد کا جنازہ نکلا ہوا. کوئی بیچارہ کالی بلی سے خوف زدہ ہے، کوئی صبح آ جانے والے دکان کے اوپر ادھار مانگنے کے لیے گاہک سے خوف زدہ ہے. کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی کسی سے ڈر رہا ہے. اگر ڈر نہیں رہا تو اللہ کا نہیں رہا. ابھی آپ نے شعیب علیہ السلام کی بات سنی نا، کتنی مخالفت ہے. کیا کہا، جتنی مرضی مخالفت کر لو، علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا توکل بھی اللہ پر ہے، میرا بھروسہ، اعتماد اور میرا یقین ہے میں نے پلٹ کے جانا بھی اسی کے پاس ہے. جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندگی موت کا اختیار اس کے پاس ہے، مر کے جانا اس کے پاس ہے، زندگی کا حساب دینا اس کو ہے، پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے.
نبیوں نے جو اصلاح کا کام کیا نا، یہ ان کا ابتدائی پوائنٹ تھا، یہاں سے شروعات کی۔ بہرحال وہ نکلے، اب بچ چکے ہیں، نجات پا چکے، دشمن غرق ہو چکا، امن کی حالت کے اندر ہیں۔ اب جب دیکھا نا کہ ایک قوم بیٹھی ہے اور وہ پوج رہی ہے، پہلے سے ان کی عادتیں خراب ہوئی پڑی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا ہے، چڑھتے سورج کو سلام کرو، سامنے چیز ہو اس کو پوجیں۔ ہمارے ہاں بھی کئی قسم کے تصورات ہیں، کئی مذہب کے لبادے میں آ کر کہتے ہیں تم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے کرو، مراقبہ کرو، چلا لگاؤ، لیکن جب تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرو نا تو وہاں پر تصور ہمارا کرنا، ہمیں اپنے سامنے لے آنا، خیال میں ہمیں رکھنا کہ میرا شیخ ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالی کے ذکر کے اندر کوئی دوسرا کسی شیخ کا تصور، کسی اور انداز کے اندر کوئی، اب وہ تصور کے اندر پیچھے کیا شیطانی وار ہیں؟ جب تصور میں لائے گا ذکر اللہ کا کر رہا ہے، اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، اللہ کا تو قانون ہی ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اور جب اللہ کو نہیں دیکھا، دل میں تڑپ پیدا ہوتی، میں دیکھوں اچھا یہ میرا شیخ ہے، اس شیخ کی تصویر میں، اس کے رنگ میں اللہ کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصورات، ذکر تو اللہ کا ہے، لیکن دیکھیے شیطان وار کہاں سے کرتا ہے۔ تو بہرحال اب جب وہ قوم پہنچی، وہاں جا کے دیکھا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بتوں پر، آستانوں پر، کہنے لگے اے موسیٰ جی یہ دیکھو نا، یہ قوم ساری بیٹھی ہے، کیسے خوبصورت انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں نا، تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ 2 4 6 10 کوئی زیادہ ہمارے بت بنائیے، کوئی معبود بنائیے، ہم تقاضا یہ کرتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ان کے تو اتنے سارے معبود ہیں، آپ ہمارا صرف ایک ہی بنا دیں۔ ذرا غور کیجئے، معبود بنانا نہیں پڑتا، غور کریے، معبود بنانا نہیں پڑتا، بلکہ معبود اپنے عبد کو بناتا ہے۔ وہ معبود ہی کیا جس کو عبد بنائے؟ مزار ہے، کس نے بنایا؟ عبادت کرنے والوں نے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، عقل ہی نہیں ہے، واقعی عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے جہاں پر شرک آ جائے۔ اور سچا معبود اللہ ذو الجلال والاکرام، بدیع السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا، آسمان و زمین کو ابتدا سے وجود میں لانے والا، اس جیسا کائنات میں معبود ہی کوئی نہیں، سب طرف سے ٹوٹو اس اللہ سے جڑو۔ یہ تھا نقطہ آغاز انبیاء کی دعوت کا، اور یہ ہے اصلاح کا سب سے پہلا پوائنٹ۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی نا، اس کے لیے باقی ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک الہ اجعل، آپ بنا دیں۔ اتنی سمجھ نہیں آئی، اتنے عرصے سے دعوت دے رہے ہیں، وہ تو پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کی تو شان یہ ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ابتدا، انتہا، وفات، موت، حیات، ان سب کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہے کہ وہ پیدا ہوا، وہ زندہ ہوا، وہ مرے گا، نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حی، ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم، ہمیشہ سے قائم ہے، اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہے گا۔ کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے ان کے اتنے سارے الہ ہیں نا، آپ ہمارا کوئی ایک الہ ہی بنا دیں جس کو دیکھ کر، جس کا تصور کر کے، جس کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی پوجا کرتے رہیں۔